بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کتنے ساری باتیں جہالت کی جو ہمارے گھروں میں اور ہمارے زبانوں پر عام ہے، جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہم نے خوب سنا ہے کہ اگر صبح کے وقت میں کوا گھر میں بیٹھا ہوا ہو یا کوا بول جائے تو گھر میں یہ بات عام ہو جاتی ہے کہ آج کوئی مہمان آنے والا ہے۔ تو مہمان کے آنے سے کوے کے آنے کا، کوے کے بولنے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ بھی سنی ہے اور یہ خوب چلتی ہے کہ اگر جوتے پر جوتا چڑھ جائے تو سفر تیار ہو جاتا ہے، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اب تمہارا سفر تیار ہے، تمہیں کہیں جانا پڑے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی نے کہا ہے کہ میری بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے، تو یا تو وہ خود کہے گا یا کوئی دوسرا کہہ دے گا کہ کوئی بری بات ہونے والی ہے یا کوئی حادثہ ہونے والا ہے۔ تو بائیں آنکھ کے پھڑکنے سے کوئی حادثہ نہیں ہوتا ہے۔ بائیں آنکھ کا پھڑکنا جسمانی نقص کی بنا پر ہو سکتا ہے، جسم کی کمی کی بنا پر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کی دائیں آنکھ پھڑکتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی یاد کر رہا ہے۔ تو یاد کرنے سے دائیں آنکھ پھڑکے گی، ایسا بھی کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے۔ یہ بھی جہالت کی باتیں ہیں جو ہمارے گھروں میں عام ہے۔ اسی طرح سے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ عصر کے بعد جھاڑو مت دو، جھاڑو دینا عصر کے بعد منع ہے۔ ایسا کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ عصر کے بعد جھاڑو نہیں دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے آپ نے یہ بات بھی سنی ہوگی کہ ہچکی آ رہی ہے، کسی کو ہچکی آ رہی ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی یاد کر رہا ہے، یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قبر یاد کر رہی ہے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ قبر یاد کرے گی تو ہچکی آئے گی، یا کوئی یاد کرے گا تو ہچکی آئے گی۔ اسی طرح سے ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جھاڑو کسی کے لگ گئی تو یہ کہا جاتا ہے کہ جھاڑو پر تھتکار دو، ہلکا سا تھوک دو۔ اگر جھاڑو پر تھوکو گے نہیں تو جس پہ جھاڑو لگی ہے اس کا جسم سوکھ جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں گھروں کے اندر کہ ہماری مائیں جو ہے غصے میں جھاڑو پھینک کر ہی مار دیتی ہیں بچوں کے۔ تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ بھائی بچے جھاڑو لگی، بچہ کا بدن سوکھ گیا۔ تو جھاڑو کے لگ جانے سے جسم کے سوکھنے کا کوئی تعلق نہیں ملتا ہے۔ تو ایسا کرنا کہ جھاڑو لگنے پر تھتکار دینا، یہ غلط بات ہے اور بے اصل بات ہے۔ اسی طرح سے ایک بات اور سنی ہوگی آپ نے کہ آپ جب کسی کے پاس گئے تو وہ کہتا ہے کہ تمہاری بڑی لمبی عمر ہے، ابھی تمہارا ذکر ہو رہا تھا۔ تو آپ کا کہیں ذکر ہو رہا ہو اور آپ اتفاق سے وہاں پر پہنچ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عمر بڑھ گئی ہے، تو اس کا عمر بڑھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ بات کہہ دینا کہ بھائی تمہاری عمر لمبی ہے، ابھی تمہارا ذکر ہو رہا تھا، تو اس کا لمبی عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لمبی عمر کے بارے میں اللہ ہی جانتے ہیں کہ کس کی کتنی عمر ہے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ اور ہے کہ جب گھر میں ہماری عورتیں آٹا گوندتی ہیں اور آٹے میں اگر اتفاق سے پانی زیادہ ہو گیا ہے تو وہ گمان کرتی ہیں کہ آج کوئی مہمان آنے والا ہے۔ غلطی سے پانی زیادہ ہو گیا ہے، اب غلطی سے پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے مہمان آنے کا کیا تعلق ہے، کیا جوڑ ہے، کیا میل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے ایک بات اور سنی ہوگی کہ بھائی میری ہتھیلی میں خارش آ رہی ہے۔ کس نے کہا ہتھیلی میں خارش آ رہی ہے تو کوئی کہے گا کہ بھائی آج تمہیں پیسہ ملنے والا ہے۔ تو ہتھیلی میں خارش آنے کو پیسہ ملنے سے یا کوئی فائدے کی چیز ملنے سے جوڑا جاتا ہے۔ تو ہتھیلی میں خارش آنا پیسہ ملنے کی علامت بالکل نہیں ہے، اس کا پیسہ ملنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ رات میں کنگھی نہیں کرنی چاہیے، تو رات میں کنگھی کرنے کی اجازت ہے، رات میں کنگھی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ مسائل ہیں جو جہالت کی وجہ سے، جو ناواقفیت کی وجہ سے، جو علم کی کمی کی وجہ سے ہمارے گھروں میں عام ہے۔ بالکل میری گزارش آپ تمام ناظرین سے، آپ اس طرح کی جہالت کی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔